السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. I welcome you to the class Zul-Hijjah and this is our 8th session. اور اس میں ہم نے بہت سی ایکٹیویٹیز کی ہیں، بہت سی چیزیں سیکھی ہیں. And why we are doing it? We are following this book, Zul-Hijjah, my activity book, and this is a book that me and my team have worked on it. Every day we revise this hadith in which the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, Allah does not love any deed more than He loves a deed done in these 10 days. تو ہم ان 10 days میں کیا کریں؟ ہمیں ویسے تو پتا ہوتا ہے کہ what are the different good deeds اور ہم نے وہ کرنے ہیں، لیکن we are making an extra special effort کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو ہیپی کرنے کے لیے اور اپنے لیے ڈھیر سارا ریوارڈ جمع کرنے کے لیے we are going to continuously work on good deeds اور ہم کرتے چلے جائیں گے. And what makes my class very special is presence of all the children who are so brilliant. وہ کلاس بھی اٹینڈ کرتے ہیں، وہ ہوم ورک بھی کرتے ہیں، اور بھی ہم جو بہت سارے کام کرتے ہیں وہ سیکھتے ہیں. جب ہم حدیث پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد ہم تکبیر پڑھتے ہیں. آج میں آپ کو ایک اور تکبیر پہ سکھاؤں گی. ریمبر آئی ٹولڈ یو کہ جب آپ اس بک کے اینڈ پہ جاتے ہیں اور جب آپ اینڈ سے اس کو کھولتے ہیں تو آپ کو ایک تکبیر تو لکھی ہوئی ہے جو آپ لوگوں نے لکھی ہوئی ہے آپ لوگوں نے یاد کر لیا ماشاءاللہ، اور ایک اور تکبیر ہے. دس از آلسو ویری بیوٹیفل ون. لیٹس لسن ٹو تکبیر. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرة وأصیلا لا الہ الا اللہ. اب ہم اس کو یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم پہلے کیا بولتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ. آپ میرے ساتھ دوبارہ ریپیٹ کریں، اللہ اکبر کبیرہ. پھر ہم کیا بولتے ہیں؟ والحمد للہ کثیرا. دوبارہ بولیں، والحمد للہ کثیرا. پہلے کیا بولنا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. پھر بولنا ہے والحمد للہ کثیرا. اور پھر ہم نے بولنا ہے وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. چلیں اب سب مل کے میرے ساتھ پڑھیں گے. کیا ایسے کریں، ایک دفعہ آپ مجھے سن لیں، اس کے بعد آپ پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اب آپ سب مل کے میرے ساتھ پڑھیں. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. پتہ ہے کیا، کچھ بچے ایسے مجھے نظر آ رہے ہیں جو سن رہے ہیں لیکن اپنے لپس کو نہیں موو کر رہے. سو ناؤ یو ہیو ٹو موو یور لپس ایز ویل. سو ون مور ٹائم ایسے کرتے ہیں کہ دوبارہ سے سن لیتے ہیں اور اس کو دوبارہ سننے کے بعد پھر ہم پڑھیں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اٹ از ناٹ دیٹ ڈیفیکلٹ، اور آپ میں سے کچھ بچوں کو یہ آلریڈی آتا ہے. ٹھیک ہے، ایک دفعہ پھر ریوائز کر دیتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اس کی ٹرانسلیشن بھی میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں. پہلے ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ از دا گریٹسٹ. پھر ہم کیا بولتے ہیں؟ والحمد للہ کثیرا. All the praise is for Allah subhanahu wa ta'ala in abundance. ڈھیر ساری ہم اللہ کی الحمد پڑھتے ہیں. اور پھر وسبحان اللہ and glory is for Allah. بکرۃ و اصیلا in the morning time as well as in the evening time.
اوکے، میرے پاس اس وقت 2 بچوں کی تکبیر آئی ہوئی ہے. مشال نواز ہیں، شی از 4.5 ایئر، اور انہوں نے اتنی اچھی طرح سے یہ تکبیر پڑھی ہے. اب آپ لوگ ذرا سنیے. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اسی طرح عدیلہ کی طرف سے آیا ہے، شی از 9 ایئرز اولڈ. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. ریممبر ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا کہ ہم نے بہت سارے اپنے پاس جو لوگ جن کو تکبیر نہیں آتی، ہم نے ان کو بھی تکبیر یاد کرانی ہے. آج ہم ہیں پیج نمبر 20 پہ، اور آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ یس، آج ہمارا بہت لمبی سٹوری کا ٹائم ہے، اور ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو ڈو دا اسٹوری آف کعبہ. جب ہم بات کرتے ہیں کعبہ کی تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ یس، بیت اللہ، Allah's house. This is a special place. This is a special house for Allah subhanahu wa ta'ala. And every year people gather around this house. جو lines نظر آ رہی ہیں نا، یہ کیا ہیں؟ These are not just lines, these are people. آپ میں سے جو لوگ وہاں گئے ہوئے انہوں نے تو دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ ہر سال ڈھیر سارے لوگ جاتے ہیں، اور لیکس اینڈ لیکس آف پیپل. جب آپ وہاں پہ دیکھتے ہیں تو آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ اتنے لوگ وہاں پر آتے ہیں. اور یہ لوگ جو سب وہاں پہ آتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ وہاں پہ جا کے یہ حج پرفارم کرتے ہیں. حج جو اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اور یہ 5 پلرز میں سے آتی ہے، اور اس کے بارے میں میرے پاس حدیث بھی ہے جو میں آپ کو سناؤں گی. What did our dearest prophet صلی اللہ علیہ وسلم said about it، کیونکہ یہ بہت ضروری بات ہے، اور یہ والی حدیثیں بھی آپ نے بہت سے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے. پتہ ہے بہت آسان کام ہوتا ہے. آپ پارک چلے جائیں، ابھی تو ویکینڈ بھی ہے، اور آپ پارک میں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کے ساتھ کوئی انکل یا آنٹی آ کے بھی بیٹھ جاتے ہیں. اچھا، کبھی وہ آپ کو دیکھتے ہیں، آپ ان کو دیکھیں اور آپ اسمائل کریں، اور پھر آپ ان کو سلام کریں، اور پھر آپ ان سے پوچھیں، انکل آنٹی آپ نے حج کیا ہوا ہے؟ اور اگر انہوں نے کیا ہوا ہے تو ان سے سٹوری سنیں، اور اگر انہوں نے نہیں کیا ہوا تو پھر آپ ان کو کہیں آپ پلیز حج پہ جائیں نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بہت اچھا لگتا ہے حج پہ جانا. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قدرت ہونے کے باوجود حج نہ کیا اس کے لیے برابر ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کے مرے. Why? Because Jews don't do Hajj, and even the people who are from the other book like Christians ہیں وہ بھی حج نہیں کرتے. تو حج کون کرتے ہیں؟ مسلمان کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جو قدرت رکھتا. قدرت کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ مسلم ہے، وہ فری ہے، وہ سلیو نہیں ہے، اس کے پاس پیسے ہیں، وہ پکنک بھی کرتا ہے، وہ کھانا بھی مزے مزے کا کھاتا ہے، وہ بڑے سے گھر میں بھی رہتا ہے، مزے سے رہتا ہے، اس کے پاس گاڑی بھی ہے، اور وہ کبھی سیر کرنے کے لیے اس سٹی میں جاتا ہے، کبھی اس کنٹری میں جاتا ہے، سب چیزوں کے لیے اس کے پاس پیسے ہیں. لیکن جب کوئی اس کو کہتا ہے حج کرو تو کہتا ہے میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں، میرے پاس پیسے ہوں گے تو میں جاؤں گا، یا ابھی میرا دل نہیں چاہ رہا، ابھی تو میں نے بہت سارے کام کرنے ہیں. سو یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹولڈ اس کہ یہ صحیح بات نہیں ہے. اسی طرح سے there is another beautiful hadith in which the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے just for the pleasure of اللہ سبحانہ و تعالیٰ حج کیا، اور اس دوران میں بےہودہ بات یا گناہ نہ کیا، کوئی بیڈ ورڈ نہیں بولا، کوئی گناہ کی بات، کوئی بیڈ ڈیڈ نہیں کیا، کوئی سن نہیں کیا، تو پھر کیا ہے؟ وہ حج کر کے اس دن کی طرح گناہوں سے پاک لوٹے گا جس طرح اس کی ماں نے اسے جنا تھا. کیسے لوٹے گا؟ جب وہ حج کر کے آئے گا، جیسے آپ نے دیکھا بیبی ہوتا ہے چھوٹا سا، ماما کی گودی میں بیٹھا ہوتا ہے نہ، تو وہ تو صرف کیا کرتا ہے؟ وہ ایسے بولتا ہے، وہ کوئی بیڈ ورڈ بھی نہیں بولتا، وہ کوئی غلط کام بھی نہیں کرتا، اور وہ سارے کام اس کے ماما کرتے ہیں. بالکل ایسا ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہیں کہ ہم ان کو یاد رکھیں. آج ہم کیا کریں گے؟ what I'm going to do is I am going to tell you story of کعبہ. اللہ کے ہاؤس کی سٹوری میں آپ کو سناؤں گی. کافی لمبی سٹوری ہے اور یہ بہت مزے کی سٹوری ہے. میں جب بھی پڑھتی ہوں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے.
آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کعبہ جو ہے وہ زمین پہ جب بنایا تھا تو اس سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک گھر جس کا نام بیت المعمور ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس اللہ تعالیٰ کے عرش کے پاس وہاں پہ بنایا تھا بیت المعمور. اب وہاں پہ تو ہم میں سے کوئی نہیں جا سکتا, وہاں پہ فرشتے جاتے ہیں. فرشتے جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, وہ وہاں پہ بالکل اس طرح طواف کر رہے ہوتے ہیں جس طرح ہم لوگ نیچے یہاں پہ طواف کرتے ہیں. تو فرسٹ ٹائم جو اللہ تعالیٰ کا ایک گھر بنا تھا, اللہ تعالیٰ نے بیت المعمور بنایا تھا اور وہاں پہ فرشتے جاتے ہیں. اور ایک حدیث میں آتا ہے in which the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم told us 70,000 angels جو ہیں وہ ہر دن جاتے ہیں, طواف کرتے ہیں, اور پھر ان کی باری نہیں آتی, اتنے سارے فرشتے ویٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنی ٹرن کا, اور پھر اگلے فرشتے آ جاتے ہیں. اچھا, پہلی دفعہ تو اس طرح سے بنا تھا. پھر کیا ہوا, اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد آدم علیہ السلام کو کہا کہ آپ نے, بیکاز ہی واز دا فرسٹ مین آن ارتھ, اور آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرسٹ گھر بنایا تھا ارتھ کے اوپر, جب ارتھ بنائی تھی اللہ تعالیٰ نے, دیٹ واز بیت اللہ. اور ہمیں کہاں سے پتا چلتا ہے, ہمیں پتا چلتی ہے یہ بات سورہ آل عمران کی ورس نمبر 96 میں. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکة مبارکا وہدی للعالمین. اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اللہ میڈ دا فرسٹ ہاؤس فار دا گائیڈنس آف دا پیپل. نہیں تو لوگوں کو پتہ ہی نہ چلتا کہ گڈ ڈیڈس ہوتے کیسے, انہیں پتہ ہی نہ چلتا کہ اللہ تعالیٰ کی بات ہم کیسے مانتے ہیں, ہم تقویٰ کیسے لے کے آتے ہیں, ہم اللہ تعالیٰ کی اوبیڈینس کیسے کرتے ہیں. سو فرسٹ ٹائم تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے پاس وہاں بنایا جو اینجلز جا کے وہاں طواف کرتے ہیں. سیکنڈ ٹائم جو تھا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بتایا, اور آدم علیہ السلام نے جا کے وہاں گھر بنایا, اور آدم علیہ السلام کے ساتھ اینجلز نے ہیلپ کی. اور اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی براٹ ڈاؤن دیٹ اسپیشل اسٹون, جو کہ اب ہمیں اس طرح نظر آتا ہے وہاں پہ لگا ہوا, دا اسپیشل اسٹون حجر اسود. یہ جنت سے آیا ہوا اسٹون تھا جس کو وہاں پہ لگا دیا گیا. آدم علیہ السلام کے بعد کون سے پروفٹ آئے, نوح علیہ السلام. اچھا, جب نوح علیہ السلام آئے تو پھر کیا ہوا, اس ٹائم پہ لوگوں نے کیا کرنا شروع کر دیا, لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اب ہم اللہ تعالیٰ کی بات کریں, اب ہمارا دل نہیں چاہتا, اب ہم ایسے کیسے کریں. اینڈ دے اسٹارٹیڈ ڈوئنگ شرک. شرک کیا ہوتا ہے, شرک یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی اور کی عبادت ایسے کریں, کسی اور کی بات ایسے ماننا شروع کر دیں جیسے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات ماننی چاہیے. اب انہوں نے یہ کام شروع کر دیا. تو آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے, اور وہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کام کا ہم نہیں کریں گے, اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے, and we are not going to acknowledge it, we are not going to be happy about it, تو اللہ تعالیٰ ہم سے وہ چیز لے لیتے ہیں. اب یہی ہوا, اب اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر بنایا تھا. اگر آپ اس گھر میں جائیں اور اس کو ایسے اوپر یوں دیکھیں تو بالکل اوپر آسمان پہ بیت المعمور ہے, ہمیں نظر تو نہیں آتا, لیکن وہاں پہ اینجلز بھی طواف کر رہے ہیں. اٹس سو بیوٹیفل نا. لیکن لوگوں نے کیا کیا, لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی وہاں پہ بات نہیں مانی, اور نوح علیہ السلام کہتے تھے اللہ کی بات مانو, ان کا ہمارا نہیں دل چاہتا, ہم نہیں یہ کر سکتے. تو وہاں فلڈ آ گیا. اللہ کا یہ جو ہاؤس تھا نا وہ ختم ہو گیا. جب میں یہ پڑھتی ہوں نا تو my heart gets so sad, I feel so bad thinking, can you imagine کہ جب فلڈ ختم ہوا اور جو لوگ اس کے بعد وہاں تھے they will look around, اور ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ اللہ کا گھر کہاں ہے. بس یہ پتا ہوتا تھا یہ جگہ تھی جہاں ہوتا تھا, لیکن پتہ نہیں یہ والی جگہ تھی یا یہ والی جگہ تھی, ان کو صحیح طرح سے پتہ ہی نہیں تھا. اور کتنے عرصے تک یہ نہیں پتا تھا کسی کو بھی. پھر اللہ تعالیٰ کے جو پیغمبر آئے وہ والے پیغمبر تھے جو کہتے تھے میں نے تو اپنا فیس بھی اللہ تعالیٰ کی طرف کرنا ہے, میں تو محسن ہوں, میں نے سب سے بیوٹیفل ڈیڈز کرنے ہیں, اور میں نے تو حنیف رہنا ہے, فوکسڈ رہنا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف. کون سے والے پروفٹ تھے؟ ایگزیکٹلی ابراہیم علیہ السلام. اور ابراہیم علیہ السلام کے جو بیٹے تھے اسماعیل علیہ السلام. ریمبر دا زمزم اسٹوری ایز ویل. اب کیا ہوا کہ وہ جب بڑے ہو گئے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بتایا دا ایگزیکٹ اسپاٹ ویئر بیت اللہ واز. سو
سو ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا کہ ناؤ یو میک دیٹ پلیس. تو ابراہیم علیہ السلام ود دی ہیلپ آف ہز سن اسماعیل علیہ السلام ہی بلٹ دیٹ پلیس. جب ابراہیم علیہ السلام آئے تو ابراہیم علیہ السلام نے اس جگہ کو وہاں پہ بنایا, وہاں پہ حجر اسود لگایا. جب ابراہیم علیہ السلام نے وہ جگہ بنائی, ہی میڈ اے اسپیشل دعا. اب میں آپ کو وہ دعا بتاتی ہوں which comes in سورہ البقرہ, and this is verse number 127. يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ربنا تقبل منا, اللہ تعالیٰ we are making your house, please accept from us. اگین اٹ از سو امیزنگ. ہم کیا کرتے ہیں, ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں پڑھ لی نماز, کر لیے میں نے اچھے کام, اب تو اللہ تعالیٰ مجھے ویسے ہی ریوارڈ دینا چاہیے, اللہ تعالیٰ کو تو خوش ہو جانا چاہیے. ہم کبھی کبھی جا کے اپنے ماما بابا سے کہتے ہیں آئی ہیو ڈن سو مینی گڈ ڈیڈس, وٹ پریزنٹ آر یو گوئنگ ٹو گیو می, مجھے آپ دیں گے کیا, آئی ایم سچ اے گڈ مسلم, میں تو یہ بھی کرتا ہوں, میں تو یہ بھی کرتی ہوں. لیکن ابراہیم علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ خلیل اللہ کہتے ہیں, ہز بیسٹ فرینڈ, اور وہ اللہ تعالیٰ کا وہ گھر بنا رہے ہیں جو فار سو مینی ایئرز واز ناٹ دیئر, اینڈ اور لوگوں کے پاس کوئی جگہ نہیں تھی, کعبہ ان کے پاس تھا ہی نہیں کہ وہ وہاں پہ جا کے حج کرتے, اللہ کی عبادت کرتے. تو وہ بنا کے دعا کیا مانگ رہے, ربنا تقبل منا, اللہ تعالیٰ پلیز ایکسپٹ اٹ, اللہ تعالیٰ آپ ہیپی ہو جائیں گے نا جو میں نے کام کیا ہے. اٹ از اے ویری بیوٹیفل دعا جو کہ ہمیں بھی مانگنی چاہیے. ہم جب اچھا کوئی کام کریں, جو بھی اچھا کام کریں, تو ہم یہ دعا مارک کر لیں اپنے پاس. اپنی ماما سے کہیں آپ کو قرآن میں سے دیکھ کر اور وہاں پہ ہائی لائٹ کر کے دے دیں. سورہ البقرہ کی ورس نمبر 127 ہے یہ. پھر اس کے بعد جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ ہاؤس بنا دیا تو انہوں نے ایک اور دعا بھی مانگی, اور اس دعا میں کہا کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بہت سارے لوگ آئیں اور ایک پروفٹ بھی بہت اسپیشل آئیں, وہ آ کے لوگوں کو قرآن سکھائیں اور ان کو حکمت سکھائیں, ان کو اچھے ڈیڈز کرنے بتائیں. اینڈ گیس ہو واز دیٹ پروفٹ جو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور بھیجے تھے؟ یس, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اتنے ٹائم تک تو وہاں پہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ عبادت کرتے رہے. وہاں پہ جب زمزم آ گیا, پانی آ گیا تھا, تو لوگوں نے آنا شروع کر دیا. مکہ میں بہت سے لوگ ہو گئے, لوگ دور دور سے آیا کرتے تھے کعبہ میں اور وہاں پہ طواف کرتے تھے. پھر لوگوں نے وہاں پہ بت بھی رکھنے شروع کر دیے, انہوں نے شرک کرنا شروع کر دیا. they said نہیں ہم مانتے اللہ تعالیٰ کو ہیں, لیکن یہ جو ہمارے بت ہیں یہ بہت اچھے ہیں, یہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہماری سفارش کریں گے, they are going to help us in doing good deeds. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو منع کیا تھا کہ ایسا کام نہیں کرنا. In the times of the prophet ایک دفعہ بہت زیادہ بارشیں, ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم was not declared prophet. اس سے کیا ہوا کہ وہ جو کعبہ تھا نا اس کی وال اور ساری جگہ ڈیمیج ہو گئی. سو قریش گیدرڈ اینڈ دے ڈیسائیڈیڈ کہ ہمیں نا اس کو دوبارہ سے بنانا ہے. اب ان کا ایک رول تھا قریش کا, دے ور آلویز شیور کہ ہم نے اللہ کے گھر کو جب بھی بنانا ہے, کوئی بھی کام کرنا ہے, ہم نے وہاں پہ اپنے بیڈ ڈیڈ والے پیسے نہیں یوز کرنے. اب جب انہوں نے بنایا اب ان کی لڑائی شروع ہوگی. ہر کوئی کہے کہ یہ جو سٹون ہے نا جو کہ جنت سے آیا ہوا ہے, حجر اسود, جو اس کے یہ سرکل دیکھتے ہیں پورا اس کے اندر جو لگا ہوا ہے, یہ ہم لگائیں گے. اینڈ میں ابو امیہ تھے, انہوں نے کہا, جو ان کے لیڈر تھے, ون آف دا لیڈرز, ہی سیڈ ایسے کرتے ہیں ان دا مارننگ, ارلی مارننگ, دا فرسٹ پرسن ہو ول کم اوور ہیئر, ہم اس سے یہ کام کروائیں گے. And in the early morning what happened that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam entered, and the moment they all saw him they said Al-Amin, the most trustworthy, and they said Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and they were so happy. اور جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا, he was a young man at that time, اور ان کو بتایا کہ ہم تو اس چیز کے لیے پریشان ہیں, تو پھر انہوں نے کیا کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر لی اور چادر میں اس کو ڈالا حجر اسود کو. He told everyone to hold up that چادر. وہ چادر لے کے اوپر تک آئے, and then رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم picked it with his hand and then he placed it in Kaaba. اور اس طرح کیا ہوا, وہ مسئلہ سارا حل ہو گیا, کیونکہ ان کے پاس پیسے کم ہو گئے تھے. اور اس سے پہلے جب تک کعبہ بنایا تھا, جب آدم علیہ السلام نے بنایا تھا, پھر ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا, سو اٹ واز مور آف اے ریکٹینگل شیپ. پتہ ہے نا آپ کو ریکٹینگل شیپ کیسی ہوتی ہے؟ اف یو ڈونٹ ریکال یو کین آلویز ہیو یور پیرنٹ ٹیل یو, یا جا کے خود دیکھیے گا ریکٹینگل شیپ کیسی ہوتی ہے.
اچھا اب جب ان کے پاس پیسے کم ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ اب کیا کریں, تو انہوں نے اس کو کیوبیکل شیپ میں بنا دیا جیسے اب ہے کعبہ, اور اس کا تھوڑا سا پورشن جو تھا باہر چھوڑ دیا which was supposed to be inside. اب کیا ہوا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم کے بعد it was in the محرم 64th ہجرہ, یعنی 64 years after ہجرہ, وہاں پہ کیا ہوا, ایک دفعہ سیرین آرمی آئی اور اس نے آ کے اٹیک کر دیا مکہ پہ, اور کعبہ پہ اٹیک کیا اور اس کو ڈسٹروائے کر دیا. وہاں پہ جو اس وقت خلیفہ تھے عبداللہ بن زبیر, انہوں نے اس کو بنانا شروع کیا. اینڈ عبداللہ بن زبیر said, I am going to make کعبہ ایز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم wanted. ہم بالکل ایسی بنائیں گے, اس لیے کہ وہ اس وقت نہیں بنا سکے بیکاز ان کے پاس پیسے نہیں تھے. ناؤ وی ہیو دا منی, اور ہم کعبہ کو بالکل ایسا ہی بنائیں گے. انہوں نے اس طرح سے بنا دیا. اب کیا ہوا, 74 ہجرہ آ گیا, کتنے ایئرز بعد, 10 ایئرز کے بعد. حجاج بن یوسف آیا. He was a very very bad person and he said I am going to change Kaaba and I am going to decide how to do it. اور اس نے اس وقت میں جو خلیفہ تھے ملک بن مروان, so he contacted him and he said ہم یہاں پہ ایسے کریں گے, ہم یہاں پہ ایسے کریں گے, اور اس میں چینجز اس نے کروانی شروع کی. ڈور بھی بند کروا دیا اور وہاں پہ ایک ڈور لگا دیا جو ہمیں ابھی بھی نظر آتا ہے. ملک بن مروان he thought who was the خلیفہ of the time کہ وہ ٹھیک کام کر رہے ہوں گے, لیکن جب وہ سارا کچھ ہو گیا and he came for the عمرہ اور انہوں نے دیکھا تو ان کو وہاں کے پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم didn't want it this way and عبداللہ بن زبیر نے جو کیا تھا وہ بالکل ٹھیک کیا تھا. اب وہ بڑے سیڈ ہوئے, انہوں نے کہا میں کیا کروں, اس کو ٹھیک کرواؤں. پھر سب نے کہا کہ یہ تو مذاق بن جائے گا, ایک کنگ آئے گا وہ کہے گا اس کو توڑ دو یہاں سے, دوسرا کنگ آئے گا کہے گا اس کو ایسا بنا دو, تیسرا آئے گا اس کو کہے گا ایسا بنا دو. نہیں, we should leave Allah's house as it is and we should focus more on people coming and doing Hajj. بہت ٹائم کے بعد ایک اور خلیفہ ہے ہارون الرشید. I'm sure you have heard his name as well. انہوں نے پھر پوچھا وہاں پہ جو اسکالر تھے امام مالک کو, should we change it؟ تو امام مالک نے کہا کہ نہیں, آپ جیسا ہے اس کو بھی ویسا ہی رہنے دیں. اور آپ کو پتا ہے کہ پھر وہی اسٹرکچر جو بنا تھا وہ 966 ایئرس تک ویسا ہی رہا. آفٹر 1039 ایئرس آف ہجرہ بہت ہیوی رین ہوئی اور اس کی کعبہ کی 2 والز گر گئی. تو اس ٹائم پہ آٹومین امپائر کے جو خلیفہ تھے سلطان مراد خان, انہوں نے کہا کہ وی آر گوئنگ ٹو ریکنسٹرکٹ اٹ, ہم اس کو دوبارہ بنائیں گے. انہوں نے کعبہ کو پھر دوبارہ بنایا, انہوں نے مکس کر دیا, کچھ چیزیں وہ لے لی جو ملک بن مروان کر رہے تھے اور کچھ چیزیں عبداللہ بن زبیر نے جو کی تھی وہ کر لی. سو ہی مکسڈ اٹ تاکہ وہ کنسٹرکشن کو اچھا کر دیں. پھر کعبہ کو انہوں نے پھر بنایا. بٹ آل دا ٹائم جب بھی کعبہ کی کوئی چینج ہوتی تھی اس کو لوگ کیا کرتے تھے, وہاں پہ اس کا طواف نہیں رکتا تھا, ہر وقت وہاں پہ لوگ آتے رہتے تھے اور وہ طواف کرتے رہتے تھے. اور پھر 1996 میں جو اب ہم دیکھتے ہیں شکل, ویسی پوری کیمپس بنی. اور ابھی بھی آپ دیکھیں ہر وقت جو لوگ حج اور عمرے پہ جاتے ہیں دے آر امیزڈ کہ کعبہ کی پھر ایک نئی کنسٹرکشن ہو جاتی ہے, پھر وہاں پہ نئی چیزیں ساری آ جاتی ہیں, اور وہ اتنا اچھا لگتا ہے کہ کعبہ جو اللہ کا ہاؤس ہے اس کو ویسا ہی رکھتے ہیں. اور حاجیوں کے لیے آسانی کے لیے بہت کچھ وہ بناتے رہتے ہیں. میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی یہ والی بک جو میں آپ کو بھی دکھا رہی تھی. دس از اے ویری گڈ بک, ٹیل می اباؤٹ حج. If you read this book, it gives you so much history about کعبہ اور ہمیں اس کے بارے میں کیا پتا ہونا چاہیے. آج ہم نے یہ سیکھا کہ حج پہ جانا چاہیے, کعبہ کی ہسٹری کو جاننا چاہیے. جب ہم جانیں گے تو پھر ہمارے شوق ہوگا, ہمارا دل چاہے گا جانے کو. آج ہم نے یہ بھی سیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا مانگی تھی. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ نوح علیہ السلام کے ٹائم میں when people had no feeling for کعبہ تو اللہ تعالیٰ نے فلڈ میں اس کو لے گئے تھے. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ خلیفہ ایسے آئے تھے who wanted to build it exactly as the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said and there were some who wanted to change it. اور پھر ہم نے دیکھا کہ بہت سے لوگوں نے کہا کہ کہیں کوئی لڑائی نہ ہو جائے, کوئی جھگڑا نہ ہو جائے, تو انہوں نے اس چیز کو بھی اوائڈ کیا. آج کا آپ کا ہوم ورک کیا ہے جو بہت امپورٹنٹ ٹاسک ہے. ٹائم ہمارا ختم ہو گیا ہے. آج آپ نے کام یہ کرنا ہے, آپ دیکھیں گے یہاں پہ آپ کے پاس جو پیجز ہیں اس میں بہت سارے کوشچنز لکھے ہوئے ہیں جو میں نے آپ کو سٹوری سنائی ہے اس میں سے ہیں. یو کین ڈو یور اون ریسرچ ایز ویل. اس میں آپ لکھیں گے فرسٹ ٹائم بلڈ کیسے ہوا, سیکنڈ ٹائم کیسے ہوا, تھرڈ ٹائم کیسے ہوا, تھرڈ ٹائم جس نے بلڈ کیا انہوں نے کیا دعا مانگی تھی,
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروفٹ ہوڈ سے پہلے what was the incidents, کیا ہوا تھا وہاں پہ, اور in the time of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ریکنسٹرکٹ ہوا تھا, کیا چینجز کی تھیں, placing of the black stone کیسے تھا, what is the importance of Kaaba for the Muslim, and have you visited the place, and if you have not visited the place تو آپ نے سوچنا ہے اس کے بارے میں. اینڈ ریمبر ہمارے کون کون سے ٹاسک ہیں. وی اسٹارٹیڈ وتھ تکبیر. آج ہم نے نئی تکبیر بھی سیکھی ہے. ہم ایسے کرتے ہیں کہ ایک دفعہ اپنی وہ تکبیر بھی سن لیتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرة وأصیلا لا الہ الا اللہ وحدہ صدق وعدہ ونصر عبدہ وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله. ہم نے اور کیا کرنا ہے؟ قرآن پڑھنا نہیں بھولنا, نماز پڑھنا نہیں بھولنا, سلام کرنا نہیں بھولنا سب کو. Politeness, we have to keep practicing. Remember وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. Yesterday we talked about helping. اور اب ہم نے کعبہ کی جو سٹوری ہے ہم نے اس کی بھی بات کرنی ہے. سب تکبیر بتا رہے ہیں بٹ nobody told me کہ آپ لوگوں نے ہیلپ کیسے کی, کس کو کی. ہم نے سارے اسپاٹس دیے تھے. مجھے لگتا ہے ویکینڈ پہ بزی ہو گئے ہیں کچھ اور کام کرنے میں, تو میں تو پھر سیڈ ہو جاؤں گی. اچھا اس پہ یہ بھی دیکھیں, there is a camel over here, اور میرے پاس بھی ایک کیمل ہے. And what is this camel saying? The day of sacrifice is near, and which animal will come to your house? Remember to take good care of them as advised by the Prophet sallallahu alaihi wasallam. کون سا اینیمل لے رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کیمل بھی لوگ سیکریفائس کرتے ہیں. تو آپ نے نا آپ دیکھنا ہے جا کے یا اپنے ماما بابا سے پوچھنا اور کون کون سے اینیملز ہیں جو لوگ سیکریفائس کرتے ہیں. اب آپ نے آج کے لیے یہی کام کرنا ہے اور ایک اور ہوم ورک کرنا ہے. You have to find out what are the other names that are given to Allah's house, بیت اللہ. بیت اللہ کے اور کون سے نیمز ہیں؟ اگر کوئی بھی نیم آپ کو پتہ چلیں گے آپ نے یہ بھی کرنا ہے. جزاک اللہ. ہمیں آگے ہے کچھ آنسر. I help my mom in spreading bed sheets. yes. اچھا اب آپ نے مجھے بہت ہیپی کر دیا ہے, اور جب میں ہیپی ہو جاتی ہوں تو پھر میں ایک اچھا سا بھی آپ کو اسمائلی بھیجتی ہوں. ہمیں اور بھی آنسرز آ رہے ہیں. ہیلپ مائی کزن اینڈ سسٹر. تو آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ آپ مجھے بتائیں گے تو پھر میں خوش ہوں گی نا, نہیں تو میں تو سیڈ ہو جاؤں گی کہ آپ لوگوں نے ہوم ورک نہیں کیا. سو آج کا ہوم ورک ٹھیک ہے. ابھی ہمارے کچھ چیزیں رہتی ہیں, انشاءاللہ we're going to talk about it tomorrow. We're going to read the story of Kaaba. آپ یہی والا ویڈیو دوبارہ سن سکتے ہیں. Then you're going to answer these questions, discuss them with your family members. کعبہ کی سٹوری کسی کو ضرور سنائیں, پوچھیں بلکہ کسی سے جا کے کہ آپ کو کعبہ کی سٹوری پتہ ہے, اور اس کو پھر سٹوری ساری سنائیں. نئی والی تکبیر پڑھیں گے ہم. کون سی تھی؟ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا. اور اس کے ساتھ ہم کیا کریں گے؟ کعبہ کے جو نئے نیمز ہیں ہم ان کو دیکھیں گے, اور پکچر بھی کہیں سے اللہ کے ہاؤس کی پکچر نکالیں اور اس کو اپنے کمرے میں کہیں سامنے لگائیں, اور اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے بھی اب حج پہ جانا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اب تو میں اور ایکسائٹیڈ ہوں. آپ کو پتہ ہے کل سے بہت اسپیشل ڈیز شروع ہو رہے ہیں, اور اب ہم نے اس کے بعد ان کے بارے میں بات کرنی ہے. یہ جو پیج 23 ہے نا, اس پہ ان کی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے, آپ نے پڑھنا ہے. اینڈ انشاءاللہ ٹمورو وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ دیٹ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرة وأصیلا لا الہ الا اللہ وحدہ صدق وعدہ ونصر عبدہ وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله